بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوان قائد اعظم میں ایک فورم کا اہتمام کیا گیا تھا، اس حوالے سے ہم ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں مشاہد حسین سید نے اس موقع پر کیا کہا، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بریگیڈیئر فاروق حمید خان نے اس موقع پر کیا کہا تھا۔ اس سیمینار کا موضوع تھا آج کے حالات کے مطابق، جیسا کہ پاکستان اور ایران کے مابین تھوڑی سی محاذ آرائی ہوئی، کشیدگی ہوئی، وہ دم توڑ چکی ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات اب نارمل ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات جو خراب ہو گئے تھے، سفارتی تعلقات، وہ سارے کے سارے بحال ہو چکے ہیں۔ اس فورم کا موضوع تھا پاکستان کی امن پسندی اور قومی سلامتی اولین ترجیح۔ اس سے مشاہد حسین سید کی طرف سے آن لائن خطاب کیا گیا۔ آئیے ملاحظہ کیجئے مشاہد حسین سید نے اس موقع پر کیا کہا۔ جس میں ایک دوسرے کا سالگرہ کا خطاب ہے اور ایک دوسرے کے حضور محمدہ اور اس طرح سے پاکستان ہمیشہ یہ کام چل رہا ہے اور اس میں دونوں سارے کام کے ہمارے طرف سے پاکستان یون ریزولوشن کے حوالے سے اور چین کے ساتھ رہ کے میں اس سے بھی اظہار کیا جو چین سے ہوئی لڑائی ہم نے اس لڑائی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ کئی لوگ اپنے موقع تھا ہم بھی دو فرنٹ کھول دیتے، ایک طرف ہندوستان مصروف تھا چین کے ساتھ شمال میں اور دل سے ہم کہہ لیں ہم نے کہا نہیں، ہندوستان ہمارا مسائل ہے، اس کے مشکلات ہیں، ہم ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے، تو ہم نے ایک اصولی موقع اختیار کیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے مشکلات ہوئے 1971 کا 1971 میں تو ہندوستان نے نہ صرف اس کو بٹھایا بلکہ چھوڑا پاکستان، تو ایک اچھے ہمسائے کا ثبوت ہے۔ دوسری مثال ہے نیوکلیئر بم بنانے کی۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب 71 کے واقعات ہوئے جس میں ہمارے جتنے اتحادی تھے مطلب کہ امریکہ وغیرہ کے ساتھ آ گیا، پاکستان دولت ہو گیا، لیکن کئی مثال ہے کہ 1945 خالد کے بعد ورلڈ وار کے بعد دولت ہوا اور اس کو ملٹری سمجھائی پر دائر کی گئی ہندوستان کی طرف سے، اس کو مجھے کی طرف سے، اور میں امداد امریکہ سے نہیں آئی، تو ہم نے کہا کہ ہم خود خطیب ہو گیا ہے اور ہمارا نے مل کر اگر واقعہ جو کر لیا تھا 1974 میں، اس کے بعد پاکستان کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم بھی ہو گئے۔ اور جب ہم نے کیا 11 مئی کو 1998 کو انہوں نے قوم کا لیڈر بات کیا، اس کو میں پاکستان کو دیر دار تھا اور میں ایک سپوکسمین اور پاکستان کا، تو ہم نے جب ہم نے دھماکہ کیا ہم نے کہا کہ ہم نے جو دھماکہ کیا ہے وہ اپنی سلامتی کی خاطر کیا ہے، سیکیورٹی کی خاطر کیا ہے۔ انڈیا نے جو دھماکہ کیا ہے نیوکلیئر اسٹیٹس کہ ہم بڑی طاقتوں کا شامل ہو، کوئی سیکیورٹی خطرہ نہیں کسی سے۔ اب موجودہ صورت میں حال میں آئے جو ابھی واقعہ ہوا ہے ایران، یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا اور اس کی ضرورت نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہتمام تھی ایک حیران کن واقعہ ایران کے برادر اسلامی ہوئی ہے۔ ہم نے ایران میں ہمیشہ دفاع کیا ان کے مفادات، ہم نے ہمیشہ ان کی مدد بھی کی مشکل وقت میں۔ مجھے یاد ہے میں مسلم افغان کا ایڈیٹر تھا، ایران میں جنگ ہو رہی تھی، نیا نیا انقلاب آیا تھا اسلامی انقلاب، اس وقت جب زیادتی گورنمنٹ تھی اور یہ انہوں نے جب زیادتی میں بتایا کہ ان کو بڑا دباؤ تھا امریکہ سے کہ ایران کے جو ہم سیکنڈ کو
بلکہ نائب صدر تھے اس وقت پریزیڈنٹ ریگن کے ساتھ جارج بش تھے جو اس کا جارج بش کرنے والے وہ 84 میں پاکستان آئے ہوئے تھے جسے آپ کو کہا کہ آپ ایک سیکنڈ ٹرم کریں ہم چاہتے ہیں کہ ایران کو ایٹم بیس میں کام اس طرح سے ڈیل کریں وہ تو یہ آپ کہنا کی وجہ سے ہم نے کچھ کارروائی شروع کریں آپ کی سر ہم نے کہا زیادہ کہ ہم ایران کے خلاف کوئی نہیں کریں گے کوئی کارروائی نہیں کریں گے اس کے مفادات کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور بلکہ اس کے برعکس حالانکہ اس طرح کا ممالک عراق کے ساتھ یا امریکہ بھی عراق کے ساتھ پاکستان میں جولائی 1986 میں جو اس وقت عراق کے صدر سید علی خان علیہ السلام جو آج کل ایران میں ہے ان کو دعوت کی جو آئے اور استعمال ہوئے بلکہ لاہور میں شاید ایک گھنٹے کی ایوان تعاون کو اسکرٹ ہے اسلام ایوان اور شاعر اور شاعری کے بارے میں فلسفے کے بارے میں اتنا ہمارا پڑھنا تھا اور مجھے کوئی ایسا ایکٹیویٹی نہیں کی بلکہ ایک دفعہ ایران نے جب دن کے شروع کے جو مخالف حکومت کے خارج لوگ پاکستان میں تھے فضا وزیر تو ان کو بھی انہوں نے خلاف کارروائی کی ہماری سرزمین میں جو افغان پاسداران انقلاب تھے اور مشکل کارڈس ہم نے جب زیادہ بھی وقت تھا وہ 87 ہم نے کوئی سی کارروائی یہ جو پہلا بات ہمارا ایک ایران سے 2013 میں ایگریمنٹ بھی تھا سیکورٹی ایگریمنٹ فیبرری 2013 تھا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ ہمارا خطرہ ہے اور اگر ایسی کچھ صورتحال آتی ہے تو ہم بھابی مشورے کے بعد بھابی رضامندی کے ساتھ اپنے علاقوں میں جہاں یہ ایشوز ہیں ہم کوئی کارروائی کر سکتے ہیں لیکن یہ طرفہ کارروائی یا ایک دوسرے کا بارڈر کراس کرنے کا تصور نہیں تھا تو جو ایران کی طرف سے ہوا بڑا افسوسناک ہوا میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر بھی کیونکہ اپنے سسٹم میں کئی پاور اسٹرکچرز ہیں شاید ان کے جو کچھ لوگ ہیں جو کچھ کارڈس ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وزیر خارجہ کو شاید معلوم نہیں تھا کیونکہ اس کی اس آپریشن کو کہنے پہلے بڑی خوشگوار ہوگا پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ ہم اس میں اور کوئی اندیا نہیں دیا ان کو معلوم بھی نہیں تھا جب یہ آپریشن ہوا تو ہمارا خیال تھا کہ شاید مہارت ہوگی ہے غلطی ہوگی ہے سیاسی ہوگی ہے تو اس کی تلافی ہوگی ہے اقتدام ہوگی ہے معذرت ہوگی شام تک کوئی معذرت نہیں آئی اور ان کے وزیر دفاع نے اپنے دھیان دیا وہ بڑا جاگے آنا تھا انہیں کہیے اس وقت کا سیکورٹی اپنے اور ہم لگ آئے تھے سیکورٹی کی بات کوئی ہم کریں کیونکہ یہ ہماری سیکورٹی بڑی ہے علاق کی سیکورٹی ہماری سوورینٹی ہے ہماری خودداری ہے ایک ریڈ لائن موصولی تو اسی لیے پھر پاکستان نے فیصلہ کیا ٹارگیٹڈ رسپانس کی ہماری انٹیلیجنس کو معلوم تھا کہ دہشت گردوں کے اڈے کہاں ہیں 3 اڈے تھے کون لوگ موجود ہیں کون سے دونوں کا نام بلوچ سے اور اس کے بعد معاملہ کچھ تو میڈیا نے کیا ہوگا بڑی جب آرام کیا ہے ناصر ایران کے لیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے 5 سال میں اسی قسم کا واقعہ واقعہ ہوا تھا کشمیر میں ہندوستان نے بنا بنا کر پاکستان پر حملہ کیا فروری 2019 اور کوئی جاری انسانی کو آسٹریلیا ہماری لیکن کوئی دہشت گردی کیمپ نہیں تھا اور ہم نے 24 گھنٹے کے اندر جو اپنی کارروائی کی تو یہ خاص کرائے تو اس والے سے ہمارا واضح موقع ہے کہ یہ اسلام کی انسان ہو گیا پاکستان کی بھائی آپریٹر اور جو بھی ضائع ہو گیا اس سے پہلے کافی بولا میں امریکہ کے اور نیٹو کی فوج نے پاکستان میں 28 ہمارے سولجر سلامت شہید کیے ہم نے فوری طور پر جو نیٹو کی سپلائی لائن کی حکومت کرتے اور بلکہ میں پارلیمنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کا ممبر تھا تو امریکہ آئے کہ چاہتے کا مقصد چاہتے ہیں ہم اپنے پیسے دیتے ہیں جو ٹیکس کو شیک کریں نے کیا پیسہ آپ ہم سے معافی مانگتے
کہ آپ میرے سے غلطی کیے اور غلطی کیے اور آپ کو الزام ہے کہ نہیں آپ سے اور یہ لائنس مار رہے 7 مہینے ہم نے لائن بن رہی امریکہ کی بات یہ بنیادی موقع ہے اور ہم یہ بھی باتیں کرتی ہے اس قرآن میں کہ ایران کسی بھی ایران ہمارا بہت اسلامی ملک ہے اس سے بہتری اوقات ہے ہماری کی تعلقات ہیں تو ہم نے کبھی ہم ایران سے کوئی خطاب نہیں ہے مسئلہ نہیں اسلام مختلف ملک ہے وہ خاطی ہے وہ انڈیا کے برعکس علاقوں میں مختلف زاویے میں خاطی ہے ایران کے چاہے پہنچ گیا ہے یا ذرا کیا ہے ماضی کہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات جاتے ہیں اور کل سے ہم امبیسڈر کی نام کے ساتھ لگے پوری ملی کے لیے اور جو فیصلے ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے لیے ہماری آخر میں کہنا چاہتا ہوں ایک کچھ بات نہیں یہ کہتے ہیں اور ایک ایس میں نے اس طریقے سے ہینڈل کیا ہماری طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے کہ انہوں نے بڑا معاملہ طے کیا دوسری بات ہے کہ ہم نے بھی کسی کہتے ہیں ریجنل رولز گیم سیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت پر آپ کسی قسم کی مارچ نہیں رہتے اور میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستان کی رسول اللہ پانچ کو جس کا انہوں نے ہینڈل کیا اور کر کے لیے جب آپ نے کی ہے جب ناصر دین کا پہلا گیسٹ تھا کہ انہوں نے اپنی کامیابی سے اس کا مقابلہ کیا اور ہینڈل کیا بڑے آرام سے پوری کامیابی اور کوآرڈینیشن کے ساتھ اور آخری بات یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہیں ان کا حل ڈائیلاگ کر سکتے ہیں فورم طریقے سے ہو سکتے اور مسائل جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتے کیونکہ یہ بھی تشخیص ہے کہ یہ قرآن پڑھ گیا اصل قرآن ہے اصل جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے پچھلے کی استاد ہے وہ فلسطین میں اسلام میں ظلم ہو گیا ہے خوشی ہوگی اسرائیل کی طرف سے اس سے توجہ کی تو اسرائیل جو ایران نے حملہ کیا ہے حملے جو کیے ایران سیریا پاکستان اس سے وہ تھوڑی سی قرار بھی آئی اس نے اتحاد میں اور توجہ بھی ملی لیکن اور اس کا فائدہ میں نے کہا تھا کہ یا اسرائیل کو ہوگا یا امریکہ کو ہوگا یا دنیا کو تو اچھا ہے میرا درست ہے خود بھی سمجھ آنے کا کام ہے کہ یہ جلدی حل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ معمول بنائیں گے اور اس میں اور انصافی تعلقات ایجاد میں اس قرآن میں پرانا نہیں ہوا تو انشاءاللہ میں ہمیں کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہم تسلی ہے پاکستان میں جو سلیم موقف ہے اس کے ذریعے پاکستان میں وہ قیمتی کردار ایسا کرتے ہیں جس میں چین روس وسطی ایشیا کی ریاست ایران افغانستان شامل ہیں ہم وہ ادا کریں گے اور ایک بہتر مستقبل کی امید ہوگی انشاءاللہ پاکستان سے تھینک یو ویری مچ